أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك حبيب الله. قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک جگہ پر زمین و آسمان کے مالک ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ساتھ ہی یہ بتا بھی دیا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ میری عبادت ہے. اور بہت سارے مفسرین نے یعبدون کا معنی یہ بھی کیا ہے یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. یعنی انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک رازق ہے، ہمارا ایک داتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان. حدیث پاک اور قرآن پاک کو پڑھنے سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے. انسان کی تخلیق کا ایک تو یہ مقصد کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا مقصد یہ ہے جو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر جانے تک علم حاصل کرو. بڑی قابل توجہ دونوں باتیں ہیں. پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اور دوسرا اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کا علم حاصل کرے. دین کا علم ہوگا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے. میں جس نبی کا امتی ہوں وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی جب اس کے پاس علم ہوگا. علم سے ہی پتہ چلے گا. زمین و آسمان کے مالک کی حدیث قدسی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ ہے تو یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں جیسا امام بخاری نقل فرماتے ہیں، تو امام بخاری نے کلمے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب انسان کو علم ہو گیا کہ اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ وہ فرائض ہیں جو مسلمان کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے. انسان کی تخلیق کا مقصد ایک تو اللہ کی عبادت اور اللہ کو پہچاننا، دوسرا دین کا علم حاصل کرنا. قرآن پاک کے 11ویں پارے کے اندر بھی اور امام بخاری میں ایک باب باندھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین، جو دین کی فقاہت حاصل کرے، دین کا علم حاصل. اب اس کے فوائد کتنے ہیں کہ جب دین کا علم ہوگا انسان کو پتہ ہوگا یہ میرے والدین ہیں، میں نے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے
یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جن کی اسلامیات ایف اے کی تھی وہ میری نظروں سے گزری، اس میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 ماں باپ ہیں، ایک تو وہ جن کی وجہ سے تمہارے نسب والدین، ایک تمہارے ساس اور سسر یہ بھی تمہارے والدین ہیں، اور ایک تمہارے استاد جو ہیں وہ بھی تمہارے والدین۔ اب یہ علم آیا نا اس دور کے اندر، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہی بہو گھر میں آتی ہے اس کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے الگ کر، اس لیے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم ہوتا تو پہلے تو اس کے والدین جو ہیں ان کے پاس دین کا علم ہوتا، جب بچی گھر سے رخصت کرتے تو پہلے اسے بتاتے بیٹا تم اس گھر سے جا رہے ہو، اب جس گھر میں جا رہے ہو تمہارے والدین ہیں۔ یعنی دین کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کباعت جو ہے پیدا ہوگی، یہ المیہ۔ اس کے پاس بھی دین کا علم نہیں ہے، اس بچی کے پاس اسے خبر نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والدین ہیں۔ اس میں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ بیٹا یہ جو بہو آنے والی ہے یہ جس گھر میں جائے گی اس گھر کے اندر اس کا ساس اور سوہرا، وہ ساس سوہرا نہیں ہے، اس کے والدین ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تمہارے گھر میں جو بہو آئی ہے اسے بہو نہ سمجھو، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اگر یہ ایسا، اگر دین کا علم ہمارے پاس ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اسی گھر کے اندر اپنی بچی جو ہے اگر اس سے گھی ضائع ہو گیا، مرچیں جو ہیں وہ زمین پر گر گئی یا کوئی اور، تو ماں یہ کہتی ہے بیٹا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ بہو سے اگر یہی نقصان ہو گیا، اب اس کی جھاڑ شروع ہو گئی، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، تم اندھی تھی، تمہیں سمجھ نہیں۔ بیٹی سے وہی کام ہوا اور کہا بیٹا کوئی نہیں، اور بہو سے وہی کام ہوا اور اس کے ساتھ اتنی سختی، اس لیے کہ ابھی ان کو وہ علم نہیں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں پہنچا جس میں سرکار نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ والدین ہیں، ساس اور سوہرا، اور والدین کو اشارہ کر دیا تمہارے لیے یہ بیٹی ہے۔ ہم دین سے دور ہو گئے، یعنی دین کا علم جو ہے اس سے ہم نابلد ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھر جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار اس لیے ہو گئے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، کہ تم پنگوڑے سے نکلو، جب باتیں کرنی شروع کرو تو ساتھ ہی دین کا علم بھی، اور دین کا علم ہوگا تو یہ فائدے ہوں گے کہ گھر کے اندر جہاں اپنی وہ سگی بیٹی تھی وہاں بہو آئی تو تمیز نہیں کہ یہ جناب بیٹی میری ہے اور یہ ان کی بیٹی، نہیں، پھر دونوں برابر ہو گئی۔ اگر دین کا علم ہوتا، ہمارے پاس چونکہ دین کا علم نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کبھی فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، کبھی سرکار نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر، یعنی جتنی زیادہ ضرورت تھی دین کے علم کی اتنا ہی زیادہ زور بھی اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ آخری بات اور پھر دعا کرتے ہیں، آج ہمارے مدارس جو ہیں ان میں وہ عمل جو پہلے تھا وہ یہ نہیں ہے، لیکن علامہ کی ایک بات مجھے پھر کر ذہن میں آتی ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو یہ رسم اذاں بھی ختم ہو جائے گی، اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو رسم اذاں بھی ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے، اور کچھ بھی نہ ہو، روح نہ صحیح لیکن رسم تو ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ آخری میں پھر یہ درخواست پیش کروں گا کہ ہماری اولادیں جو ہیں یہ جو ضروری